www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما من نبی الا ولہ وزیران، کہ جو بھی نبی آئے ان کو 2 وزیر دیے گئے. من اہل السماء، آسمان سے، جو آسمان پر رہتے ہیں فرشتے، ان میں سے وزیر بنائے جاتے ہیں نبی کے. وہ وزیران من اہل الارض، اور 2 وزیر جو ہوتے ہیں وہ زمین والوں میں سے ہوتے ہیں. تو کل 4 وزیر ہو گئے، 2 آسمان سے اور 2 زمین سے. فاما وزیرای من اہل السماء، بہرحال جو میرے 2 وزیر ہیں آسمان سے، فجبرائیل و میکائیل، وہ جبرائیل ہیں اور میکائیل ہیں علیہم السلام. یہ آسمان سے 2 ساتھی نبی علیہ السلام کو وزیر دیے گئے. وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور زمین پہ سے جو وزیر مجھے 2 دیے گئے، فَأَبُو بَكْرُ وَعُمَرُ، فرمایا وہ ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ عنہما. تو زمین پہ سے وزیر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی یہاں زمین پر جب وہ بڑا بن گیا تو زمین پر اس کا کام ہے، زمین پہ ہی وزیر ہونے چاہیے. تو آسمان سے وزیروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عظمت اور بڑائی دی، وہ اہل زمین کے لیے جیسے ہے ایسے ہی اہل سما کے لیے بھی ہے. آسمان والوں میں بھی آپ کو برتری دی اور سب کا سردار بنایا. جیسے زمین پر برتری دی اور سب کا سردار آپ کو بنا دیا، تو سردار کے لیے وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہ کے لیے. تو چونکہ زمین کے بادشاہ ہیں تو 2 وزیر زمین سے چاہیے. تو وہ 2 وزیر ہو گئے، ایک ابو بکر اور ایک عمر رضی اللہ عنہما. اور آپ اہل سما کے بھی سردار اور بادشاہ ہیں، تو پھر اس لیے اہل سما سے بھی 2 وزیر چاہیے. تو اہل سما میں سے 2 وزیر، یہ 2 بڑے فرشتے جو تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے بطور وزیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ جو ہدایات نبی کے قلب پر آتی ہیں وہ اوپر سے آتی ہیں، وہ زمین کے اندر سے نہیں آتی کہ زمین کے نیچے سے آئیں یا زمین میں سے آئیں، وہ آسمان سے آتی ہے. تو ان کو لانے لے جانے کا کام، اس کی ضرورت وہ ابو بکر اور عمر نہیں کر سکتے رضی اللہ عنہما. وہ آسمان پہ نہیں جاتے، نہ آتے، نہ جا سکتے تھے، نہ آ سکتے تھے. اللہ نے اس قسم کی قدرت انسان کو نہیں دی ہے. تو وہ تو زمین کے کاموں کے لیے، اس لیے ان کو تو وزیر نہیں بنا سکتے تھے. تو چونکہ وہ اوپر سے نیچے آنے ہوتے ہیں احکامات، تو وہ فرشتے لاتے ہیں، تو سب سے بڑے فرشتے مقرر کرتے ہیں کہ یہ وزیر جاؤ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مشورے کی ضرورت پڑے گی تو آپ ان سے مشورہ کریں گے، ان وزیروں سے. اب وہ جو آسمان سے احکامات آتے ہیں نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر، وہ اہل عرض کے لیے آتے ہیں، زمین پر پھیلانے کے لیے آتے ہیں، نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو پھر زمین سے وزیر چاہیے.
جو اہل ارض سے ان کا واسطہ ہو اور وہ زمین کے معاملات کو سنبھالیں، تو پھر ان کے لیے زمین سے 2 وزیر مقرر کیے گئے۔ تو آسمان سے چونکہ آ رہا ہے، دین آ رہا ہے، تو اس لیے وہاں کے لیے وہاں کے وزیر، اور زمین پر پھیل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ کے ذریعے ان کی وساطت سے پھر آگے پھیلا، اور صحابہ میں سب کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ فرشتوں میں سب کے سردار یہ 2 حضرات ہیں، اس لیے وہ 2 وزیر وہاں سے اور 2 وزیر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور فرشتہ جو ہے وہ ہر ایک کے پاس نہیں آتا جاتا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے رکھا ہے کہ وہ ان پہ وحی کرتا ہے، لیکن ابو بکر اور عمر وہ ہر آدمی سے ملیں گے، اور ہر آدمی ان سے مل سکتا ہے، ان کی خدمت میں جا سکتا ہے، کافر بھی جائے گا، مسلمان بھی جائے گا، مرد بھی جائے گا، عورت بھی جائے گی، لیکن فرشتہ وہ ہر انسان سے رابطہ نہیں کرتا۔ لہذا لوگوں کے لیے اس لیے بھی ضرورت پڑی کہ یہاں کے لیے وزیر ہونے چاہیے، اور وہ بہت سارے تھے۔ حضرت عثمان بھی وزیر کی حیثیت سے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور صحابہ عشرہ مبشرہ آپ کے وزیر تھے، سارے مشیر تھے، لیکن سردار یہ ہے، سردار ان سب کے یہ 2 حضرات تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے ان کا ذکر کیا، باقی ان کے بعد میں ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے فرشتوں کی بھی، اور خود ان 2 حضرات کی بھی، شیخین کی بھی، جو اللہ نے انہیں عطا کی کہ اپنے رسول، سب سے بڑے رسول، سارے رسولوں کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر اور مشیر بنایا۔ لہذا ان کی توقیر، ان کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تمام صحابہ کرام کا احترام اور ان کی توقیر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ان کی توہین اور اہانت یہ اسلام کی بنیاد پر چوٹ ہے، چوٹ مار رہا ہے جیسے کوئی۔ اگر کسی نے صحابی کی توہین کی یا انہیں برا بھلا کہا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اسلام کی بنیاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا وبال، اور بڑا، اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو آخرت میں بہت برا معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان حضرات کی محبت اور عقیدت اور احترام عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط اور کامل بنائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔